بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس ایک پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ اس 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، پوری سورہ روم، پوری سورہ لقمان، پوری سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ پہلی بات جو سورۃ العنکبوت کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا نماز کے قائم کرنے کا، اور یہ حکم قرآن کریم میں کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر آیا ہے، مختلف الفاظ اور تعبیرات کے ذریعے سے، اور ہر مسلمان، کلمہ گو مسلمان اس عمل کی، نماز کی اہمیت سے اور اس کی فرضیت سے اور اس کی مسئولیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے نماز کا حکم دینے کے بعد اس کی ایک حکمت اور ایک فائدہ ذکر کیا، اور فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تم نماز کو قائم کرو اس لیے کہ نماز یہ بے حیائی سے اور منکر یعنی برے کاموں سے، گناہوں سے روک دیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز ایک ایسا جاندار اور مضبوط عمل ہے کہ جس کی پابندی کرنے والا بہت سارے بڑے گناہوں سے، بے حیائی اور منکر، اس لیے کہ یہ گناہوں کی ایک بنیاد ہے، بہت سارے گناہوں کا سلسلہ جو ہے بے حیائی سے، منکرات سے چلتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے جو ملحدین قسم کے لوگ ہیں، دین اسلام پر جو معترض ہوتے ہیں، وہ بھی یہ اعتراض یہاں پہ کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن گناہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ تو نماز نے ان کو گناہ سے نہیں روکا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ پاک کا یہ فرمایا ہوا کلام، کیا اس میں کوئی غلطی ہو گئی؟ نعوذ باللہ من ذالکم۔ تو اس اعتراض کا جواب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان، اللہ کا ارشاد کیا ہوا سچ ہے، اس میں شک اور شبہ کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ لیکن آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز، جو نماز اللہ پاک نے ہم پر فرض کی ہے۔ اب ہم اگر اپنی نمازوں کی حالت کو، کیفیت کو، صورت کو دیکھ لیں تو یہ نمازیں گویا آسان الفاظ میں برائے نام نماز کی ایک شکل ہے۔ اگر ایک مسلمان آج بھی نماز کو اس کے آداب کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ اور اس کی کیفیات کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھے گا تو یہی نماز انسان کو گناہوں سے، بے حیائی سے، فحشاء سے بالکل روک سکتی ہے۔ تو اللہ کے ارشاد میں شک نہیں، ہماری نمازوں کی کمزوری ہے اور ہم نے اپنی نمازوں پر محنت نہیں کی۔ تو اگر ہم اپنی نمازوں کو آج بنا لیں، اس پر محنت کر لیں اور اس کے آداب اور صفات کو سیکھ لیں تو انشاءاللہ نماز میں اللہ نے آج بھی یہ برکت رکھی ہے۔ دوسری بات جو سورۃ الروم میں ہے، اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا غلبت الروم، کہ جو روم والے ہیں وہ مغلوب ہو گئے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 2 طاقتیں دنیا میں نبرد آزما تھی، اور ایسا تقریباً ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ 2 طاقتیں ہوتی ہیں جو آپس میں کھینچا تانی کرتی ہے۔ آج بھی دنیا میں یہ صورتحال ہے، اور سپر پاور کی ایک جنگ ہوتی ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ منصب مل جائے، اس کے لیے 2 طاقتور ممالک، سلطنتیں آپس میں ٹکراتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کی بعثت ہوئی، اس وقت کی جو 2 طاقتیں تھیں، ایک روم کی تھی اور ایک فارس کی تھی۔ فرق یہ تھا کہ روم والے اہل کتاب عیسائی تھے اور فارس والے آتش پرست مشرک تھے، اور اللہ نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ یہ اپنے مزاج کے قریب شخص کی طرف میلان رکھتا ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اور عیسائیوں کا بھی کوئی جوڑ نہیں، اس لیے کہ عیسائیت بھی منسوخ شدہ مسخ شدہ دین ہے، ختم ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ وہ اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب کو، پیغمبر کو، اللہ پاک کو ماننے والے تھے، تو اس اعتبار سے جو مسلمان تھے مکہ میں، مدینہ میں، وہ طبعاً روم کی طرف مناسبت اور میلان رکھتے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ لوگ فارس والوں کی طرف میلان رکھتے تھے۔ لہٰذا جب یہ دو طاقتیں آپس میں ٹکراتی اور اطلاع آتی کہ روم غالب آیا تو مسلمان خوش ہو جاتے، اور اگر یہ اطلاع آتی کہ فارس غالب آ گیا تو مشرک خوش ہو جاتے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ فارس نے مکمل طور پہ روم پہ غلبہ پایا، ان کو شکست فاش دی، اور ان کا بادشاہ بھاگ کر اس نے جا کر ایک دوسرے ملک میں پناہ لی۔ یعنی صورتحال ایسی تھی کہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اب کبھی روم دوبارہ غالب آ سکے گا، لیکن اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ عن قریب روم دوبارہ غالب آ جائے۔ جب یہ آیت اتری تو مشرکین نے بڑا مذاق اڑایا اور کہا کہ ایک ایسی بات جو انہونی ہے، ناممکن ہے، تم کہتے ہو ہمارا کلام سچا ہے، جبکہ روم کیسے غالب آ سکتا ہے؟ ایک مذاق اڑایا۔ اس پہ بحث ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مشرکین کے سردار تھے امیہ ابن خلف، ان سے شرط لگ گئی ایک مجلس میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا روم غالب آ کر رہے گا۔ امیہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ لگی کہ 3 سال کے انتظار کرتے ہیں، 3 سال کے اندر اندر اگر روم غالب آیا تو پھر امیہ کو 10 اونٹ دینے پڑیں گے حضرت ابوبکر کو، اور اگر 3 سال میں غالب نہیں آیا تو پھر حضرت ابوبکر کو 10 اونٹ دینے پڑیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے مشورہ کرتے تو میں آپ کو یہ بات سمجھا دیتا کہ آپ 9 سال کی شرط لگائے، اس لیے کہ قرآن کریم نے فی بضع سنین فرمایا ہے، اور بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک پر ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کو 10 تک کی حد کی شرط لگانی چاہیے تھی، آپ 9 سال کی شرط لگاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوبارہ گئے اور امیہ سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم شرط تو برقرار رکھتے ہیں، مدت بڑھا دیتے ہیں 9 سال، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انعام ہے وہ 10 سے بڑھا کے 100 کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کے تو واہمہ خیال میں نہیں تھا کہ کبھی روم غالب آ سکتا ہے۔ شرط ٹھہر گئی، اور یہ مسئلہ یہاں پہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی شرطیں لگانا اس وقت تک جائز تھا، شریعت کا حکم ممانعت کا نہیں آیا، لیکن اب اللہ پاک نے اس امت کے لیے اس طرح کی تمام شرائط کو حرام کر دیا ہے۔ لہٰذا اب جو جوئے ہوتے ہیں کہ فلاں جیت گیا تو یہ ملے گا، وہ جیت گیا تو یہ ملے گا، اب یہ قمار اور جوا ہے جس کو قرآن نے، حدیث نے حرام کر دیا ہے، اب اجازت نہیں۔ خیر یہ شرط لگ گئی، اور اللہ کی شان مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ دوسرے سال غزوہ بدر ہوا، بدر میں مسلمانوں نے کافروں کو، مشرکوں کو شکست فاش دی، اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو اسی وقت یہ اطلاع بھی آئی کہ روم نے آج فارس کو شکست دے دی ہے۔ تو 2 خوشیاں مسلمانوں کے پاس جمع ہو گئی، اور اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اس سورت کی ابتدا میں فرمایا ہے۔ تیسری بات جو سورۃ الروم میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے کیے ہوئے برے اعمال کا اثر اس کے ماحول پہ پڑ جاتا ہے۔ بحر اور بر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا انسان کے کیے ہوئے کرتوتوں اور برے اعمال سے۔ اللہ نے انسان کو سمجھایا کہ یہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال برے ہوں، اس کے اعمال نافرمانی والے ہوں، لیکن اس کے حالات درست ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حالات کو اعمال سے جوڑا ہے۔ اگر مسلمان کے اعمال خیر والے ہوں تو حالات بھی خیر والے ہوں گے، اور اعمال شر والے ہوں گے تو حالات بھی شر والے ہوں گے۔ آج جس مصیبت سے امت گزر رہی ہے، ہمارا ملک گزر رہا ہے، تو ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو من جانب اللہ ہے اور
آ گئی ہے، ایک مصیبت ہے، اس لیے کہ کوئی انسان اخلاقی طور پہ اتنی جرأت آج نہیں کرتا کہ اپنی گناہوں اور غلطیوں کو تسلیم کرے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں جو حرکتیں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، جو بدعمالیاں اور بدکاریاں کی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ سزا بھی بہت کم ہے۔ اس لیے اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ فساد زمین میں پھیل جاتا ہے، اور آگے وجہ بتائی لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہم اس کے برے اعمال کا کچھ بعض فرمایا، کچھ بدلہ اس کو دے دیں، اور یہ بھی اس لیے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے یہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ تو برے حالات سے انسان مایوسی کی طرف نہ جائے، اللہ کی طرف آئے، رجوع کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ چوتھی بات جو سورہ لقمان میں ہے، اللہ نے اپنے ایک بہت ہی نیک اور صاحب حکمت اور دانا بندے کا ذکر کیا جو مشہور ہے حکیم لقمان کے نام سے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ پیغمبر تھے، لیکن جمہور کے نزدیک حضرت لقمان حکیم پیغمبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ایک نیک اور حکیم بندے ہیں، اور ان کو اللہ نے یہ سمجھ، فہم اور صلاحیت دی کہ ان کی باتوں میں بڑی حکمت تھی، بہت خیر پوشیدہ تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور وہ نصیحتیں اللہ پاک نے اس صورت میں سورہ لقمان میں ذکر کی ہے۔ وہ نصیحتیں بہت قیمتی ہے، اور خاص طور پہ والدین کے لیے جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کو قرآن کریم سے ان نصائح کو سمجھ کر اور اپنی زندگی میں لا کر اپنی اولاد کی تربیت کا حصہ بنانا چاہیے۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں ان کی نصیحتوں کا خلاصہ۔ پہلی چیز، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو بنیادی طور پہ عقیدے کی بات کی۔ عقیدہ بنیاد ہے۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، دیکھو بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا۔ تربیت کا سلسلہ اولاد کے عقیدے سے، اللہ کے تعارف سے چلے گا۔ آج ہم بچوں کو دنیا جہاں کے خرافات سکھاتے ہیں، اس نے وہ سیکھ لیا، اس نے یہ گانا سیکھ لیا، اس نے وہ سیکھ لیا۔ اس نے اگر نہیں سیکھا تو اللہ کا نام نہیں سیکھا، کلمہ طیبہ نہیں سیکھا۔ اس لیے اولاد کو فرمایا سب سے پہلے اللہ کا عالی نام سکھایا جائے۔ تو پہلی نصیحت کی کہ شرک سے بچنا، عقیدہ۔ پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، عقیدے کے بعد دوسری چیز ہے اعمال۔ فرمایا دیکھو نمازوں کا خیال رکھنا، اعمال کی اصلاح ضروری۔ تیسری چیز فرمائی کہ بیٹے تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں دنیا میں آئے؟ فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دیکھو ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے لوگوں کو منع کرنا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور مشن بنا لینا۔ چوتھی چیز اخلاق، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت گھومنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلنا۔ یہ سب بد اخلاقیاں ہیں، اور اس سے انسان گر جاتا ہے اللہ کی نظر میں۔ اور پانچویں چیز کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، دیکھو زندگی میں مختلف حالات آئیں گے، اونچ نیچ ہوگی، ہر طرح کے لوگ ملیں گے، تم کیا کرنا؟ تم صبر کرنا۔ دیکھیں 5 باتوں میں ایک بچے کی تربیت کی ساری زندگی کو بند کر کے رکھ دیا، ساری باتیں۔ تو بہرحال اس میں غور کی آج بڑی ضرورت ہے۔ 5ویں بات جو سورہ لقمان کے آخر میں ہے، اللہ نے ان 5 مغیبات کا ذکر کیا جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ 5 مغیبات غیب کی باتیں کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مشینوں سے پتہ چلتا ہے، پہلے تو یہ بھی ایک اندازہ ہے، بہت دفعہ غلط نکلتا ہے، لیکن پھر بھی چلو مان لیا کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ما فی الارحام،
کہ میں نر اور مادے کا فرق بتاؤں گا، ما عام عموم کے لیے، یہ بچہ کیسا ہوگا، نیک بخت ہے، بدبخت ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، خوش اخلاق ہے، بد اخلاق ہے، اس کی زندگی کیا ہوگی، سب چیزیں اللہ جانتے ہیں، یہ مشینیں نہیں بنا سکتی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا کل کیا کرے گا، کل کیا ہونے والا ہے۔ ہم دیکھیں کتنی تدبیریں کرتے ہیں لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہے کچھ بھی نہیں پتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، پانچویں بات، انسان کی موت کہاں آئے گی یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو ان مغیبات خمسہ کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا سورہ لقمان کے آخر میں۔ چھٹی بات، سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر اس حال میں آئیں گے کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں گے، بہت پریشان ہو کے آئیں گے، اس لیے کہ سمجھ جائیں گے کہ آج پھنس گئے، آج مارے گئے۔ اور فرمایا اور وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہے۔ دیکھیں جہاں جنتیوں کا تعارف شروع ہوا، غور کریں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ نے ان کا جو پہلا اچھا عمل ذکر کیا وہ یہ تھا کہ راتوں کو بستر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم آج رات کے قیام کو، تہجد کو، اللہ سے مانگنے کو بالکل زندگی سے نکال چکے ہیں۔ یہ راتوں کو اللہ سے تعلق جوڑنا یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت ضروری ہے۔ آج رمضان کے اس مہینے میں اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ ہم بہت سارے مسلمان، کروڑوں مسلمان تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اس پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگے بھی، ہر رات مانگے، اے اللہ جس طرح اس رمضان میں اٹھے پوری زندگی رات کا اٹھنا نصیب کر دے، یہ نعمت ہم سے نہ جائے، اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ ساتویں بات جو سورہ احزاب میں ہے، اللہ پاک نے جاہلیت کے زمانے کے ایک رسم کی، ایک رائج طریقے کی نفی فرمائی۔ بہت ساری غلط باتیں زمانے جاہلیت میں تھی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ لوگ جس کو متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کو ایسا سمجھتے جیسے حقیقی بیٹا، یعنی وہی معاملہ ہوتا جیسے حقیقی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے، ایک بیٹا حقیقی نسبی بیٹا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے معاملات رشتے کے جڑ گئے، میراث کے جڑ گئے، پردے کے جڑ گئے۔ منہ بولا بیٹا جو ہے یہ ایک پیار کا رشتہ ہو سکتا ہے، محبت کا، عقیدت کا، لیکن اس کے ساتھ شرعی احکامات نہیں لگتے، لیکن وہ لوگ اس کو حقیقی رشتہ بنا لیتے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، جب حضور علیہ السلام نے اپنے متبنہ، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید ابن حارثہ، ان کا نکاح کیا حضرت زینب سے، پھر بڑی تفصیلی بات ہے کہ ان کا نباہ نہیں ہوا، آپس میں نکاح ختم ہوا، تو حضرت زینب بڑے عالی خاندان کی تھی، لیکن حضور کی ترغیب پر انہوں نے حضرت زید سے نکاح کر لیا۔ جب ان کا نکاح ختم ہوا، طلاق ہوئی، تو آپ کو بڑی فکر تھی کہ حضرت زینب نے میری وجہ سے قربانی دی، اب ان کو کتنی پریشانی ہے، کیا دل پہ گزر رہی ہوگی، تو آپ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا حضرت زینب کو، اور وہ نکاح کا پیغام قبول ہوا، آپ کے نکاح میں آئی، ام المومنین بنی۔ لیکن لوگوں نے باتیں بنائی کہ آپ نے منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی نعوذ باللہ اپنی بہو سے نکاح کر لی، تو اللہ نے اس رسم کی تردید فرمائی، اس تصور پر نکیر فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، حقیقی بیٹے ہی بیٹے ہیں، جن کو تم پکار لو وہ حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں شامل ہوں گے۔ آٹھویں اور آخری بات جو اس سورہ احزاب میں ہے، اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک راستہ بتایا، زندگی کے گزارنے کا ایک ڈھنگ اور سلیقہ بتایا کہ اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ ایک مثالی زندگی گزار لو اور ایک معیاری زندگی گزار لو، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ زندگی جو واقعی قابل تعریف ہے وہ کون سی زندگی ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے اس آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج اگر دنیا میں مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی مثالی بنے، قابل تعریف بنے، آئیڈیل بن جائے،
تو ان کے پاس ایک ہی حل، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معیار بنائیں، فالو کریں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔